الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا، کتاب کو ختم کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں 7 محلک گناہ، اس میں ہم نے 3 گناہ دیکھے کہ نمبر 1 اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 کسی پہ جادو ٹونا کرنا، اور نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ آئیے ہم نمبر 4 دیکھتے ہیں، سود کھانا، یعنی سود محلک اور تباہ کن گناہوں میں سے چوتھا گناہ ہے۔ سود کھانا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر قرآن مجید نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، 76، 77 اور 78 میں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرمایا، یعنی یہ آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275۔ سود خور اس دیوانے کی طرح اٹھیں گے جسے لپٹ کر شیطان نے اس کی عقل کھو دی ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع کا معاملہ محض سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے بیع یعنی تجارت حلال کی ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ سود سے باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، اور اس کا حکم اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور جو باز نہیں آیا وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اوپر ان نیک لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں، اوپر کی آیتوں میں بیان تھا کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور اپنے حسن سلوک سے حاجت مندوں اور عزیزوں کی خیر خبر بھی رکھتے ہیں۔ یہاں سود خوروں کا بیان اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جو لوگوں کا خون چوستے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ان کا مال اڑا جاتے ہیں۔ سود خوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اپنی خبروں سے دیوانوں، خبتیوں اور مرگی والوں کی طرح اٹھیں گے، جیسے کسی کو جن لپٹ کر اسے پاگل یا دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اس میں کہا کہ پھر ہم نہر پن خون کی طرح سرخ تھی وہاں پہنچ گئے، کچھ لوگ اس میں تیر رہے تھے اور بڑی دقت سے، بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی سے کنارے کے قریب پہنچتے ہیں۔ ساحل پر ایک فرشتے نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں، جب ان میں سے کوئی ساحل کے قریب آتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے منہ میں ایک پتھر ٹھونس دیتا ہے، یہ گھبرا کر بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، اس پر یہی عذاب مسلط ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود خور ہے۔
اور یہ وبال ان پر اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام پر اعتراض کیا، منہ پھاڑا تھا اور کہتے تھے کہ بے اور سود میں فرق ہی کیا ہے، جب بے جائز ہے تو سود بھی جائز ہے۔ ان اہلوں نے سود کا قیاس اس بے پر نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تو سرے سے قرآنی بے کی مشروعیت الوہیت پر اعتراض تھا کہ جب دونوں معاملے ایک ہی جیسے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک حلال ہو اور دوسرا حرام۔ قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ حلت و حرمت کا مدار اللہ کے حکم پر ہے، اسے معلوم ہے کہ کن باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور کن سے نقصان، اس لیے مفید چیزیں حلال اور مضر چیزیں حرام فرما دی ہیں۔ وہ تو بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ ایک ماں کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے، وہ مصلحت ہی سے حکم دیتا ہے اور مصلحت ہی کی بنا پر لوگوں کو کسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا جس کے پاس اس کے رب کی نصیحتیں آ گئی، یعنی جس کو حرمت سود کی خبر مل گئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا تو اس کے لیے ممانعت سے پہلے کا کیا ہوا سود معاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پہلا کھایا ہوا سود اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کا تمام سود میرے پیروں کے نیچے روند ڈالا گیا اور میں سب سے پہلے جس سود کو مٹا رہا ہوں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لوگوں کو زمانے جاہلیت کے سود کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کو معاف فرما دیا گیا، اور فرمایا جو سود کی طرف لوٹا یعنی اس نے اللہ کی ممانعت پہنچ جانے کے بعد پھر سود لیا اس پر عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں لوگ سود کھانے لگیں گے۔ پوچھا گیا کیا سب لوگ؟ فرمایا جو نہیں کھائے گا اسے اس کا غبار تو پہنچ ہی جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سود کھانے کھلانے والوں پر، کاتب و گواہوں پر، سب پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ کاتب و شاہد عقد شرعی کی صورت میں لا کر لکھتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں مگر پھر بھی ملعون ہے، کیونکہ شرع میں ظاہری صورت کا اعتبار نہیں بلکہ معنی کا اعتبار ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی نگاہ تمہاری شکل و صورت اور دولت و ثروت پر نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 اور 77 میں یوں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار عثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ رب العالمین سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عملوں میں لگے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور انہیں نہ کوئی کھٹکا ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔
اللہ رب العالمین سود میں برکت نہیں کرتا، اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے یا تو سود والا مال سب کا سب خود سود خور کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا وہ اس کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس سے دنیا میں فائدہ نہیں اٹھا پاتا بلکہ دنیا ہی غارت ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس پر اس کا وبال بھی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دے کہ ناپاک و پاک برابر نہیں ہوتے اگرچہ تم ناپاک کی کثرت سے مرعوب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ گندوں پر رکھ کر سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ روم سورہ نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اور جو چیز تم اس لیے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر بڑھ جائے تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں بڑھتی، لہذا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے مگر اس کا نقصان، اس کا انجام کمی ہی کی صورت میں ہوگا۔ جس نے کثرت سود لیا اس کا انجام ضرور کمی پر ہوا، یعنی سودی معاملے کا انجام مقصد نقیض ہے، مقصد تو مال کی محتاط ہے مگر ہوتا ہے کہ اس کے خلاف، یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ صدقہ بڑھا دیتا ہے وہ، اس مال میں برکت ہوتی ہے جس سے صدقہ دیا جاتا ہے، یا ایسے مال کا دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، ملتا ہے، یا مال میں بھی برکت ہوتی ہے اور ثواب بھی دوہرا ملتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے جیسا کوئی شخص اپنا بچڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں، یعنی جن کے دل میں شکر نہ ہو اور اس کی باتیں اور حرکت و سکنات بھی گناہ آلود ہو، چونکہ سود خور حلال و طیب مال پر جو ان کی قسمت کا ہے قناعت نہیں کرتا بلکہ غلط اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال ہضم کرتا ہے، لہذا انہوں نے اصل نعمت پر قناعت نہ کر کے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی اور مال کمانے کے غلط طریقے اختیار کر کے گناہ کیے۔ اسی لیے آیت کو اس جملے پر ختم کر دیا گیا کہ ایسے نالائقوں پر اللہ رب العالمین کی کیسے نظر رحمت ہو، یہ تو اس کے عذاب کے مستحق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تعریف اس آیت میں فرمائی، جو احکام رب کے مطیع و منقاد ہیں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، غرض ہر طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور وہ قیامت کے دن امن و چین سے رہیں گے، نہ انہیں قیامت کی دہشتوں کا کھٹکا ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 280 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں تقوی کا بیان اور سود سے اجتناب کا بیان ہوا ہے۔ مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے اور ایسے کاموں سے روکا جا رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضی کا باعث ہو اور اس کی خفگی کے قریب لائے اور خوشنودی سے دور کر دے۔ تقوی کا منشا یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت آئین
شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے۔ آئین شرعیہ کی رو سے سود کی حرمت کے بعد جو سود لوگوں پر رہ گیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، صرف اصلی مال لوٹا لیا جائے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت پر، بے کی حلت پر اور سود کی حرمت وغیرہ پر ایمان لانا ہوگا۔ اسی لیے اب انہیں کسی قیمت پر بھی سود نہیں لینا چاہیے۔ اس آیت میں نافرمانی کے لیے بڑی سخت دھمکی ہے، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے حرمت سود کے بعد بھی سودی کاروبار پھیلایا اور سود پر جمے رہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اور سودی کاروبار سے بالکل بچنا چاہیے۔ اس زمانے میں سود کا جس قدر زور و شور ہے شاید ہی کسی اور زمانے میں ہوا ہو۔ افسوس شرعی آئین کی بے حرمتی مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں سے کہا جائے گا اصلاح لے کر اللہ سے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم نے دنیا میں اس کے قانون سے جنگ کی تھی۔ پھر فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد اپنا اصلی مال لے لو، نہ تم زیادتی کرو کہ اصلی مال سے زیادہ لینا چاہو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے کہ تمہارا اصلی مال بھی پورا نہ دیا جائے۔ جو کچھ تم نے دیا ہے اتنا ہی بلکہ کم و کاست لے لو، نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو، ہر سود جس کا جاہلیت میں دستور تھا اب اسے موقوف کر دیا گیا ہے۔ تم اپنا اصلی مال لے لو۔ جو سود سب سے پہلے موقوف کیا گیا وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے وقت پر سہولت تک مہلت دو۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینا ضروری ہے، خواہ زبردستی کا معاملہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مہلت دینا ضروری ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جاہلیت والوں کا سا خور معاملہ نہ کرو۔ جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تو قرضدار سے کہتے یا تو رقم ادا کرو ورنہ سود در سود دو، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا اگر تم نادار مقروض کو سارا قرضہ معاف کر دو اور کچھ بھی نہ لو تو اور بھی اچھا ہے۔ اس معاملے پر تمہیں اللہ رب العالمین ثواب جزیل اور اجر جلیل کا وعدہ فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ صدقہ کر دینا تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے، یعنی تمام اصلی مال چھوڑ دینا اور نازار مقروض کو معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام بتایا گیا ہے۔ اگر تمہیں اس ثواب کا علم ہو جائے تو تم چھوڑ ہی دیا کرو اور بالکل ہی اسے حاصل نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ اتنی ہی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا رہے گا جتنی رقم مقروض پر ہے۔ پھر آپ سے سنا کہ جس نے نادار کو مہلت دی اسے روزانہ مقروض پر جو رقم ہے اس سے دگنی رقم کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک دفعہ تو آپ نے اصل رقم کے برابر ثواب کا بتایا، فرمایا مدت گزرنے سے پہلے اصلی رقم کے صدقے کے برابر اور مدت گزر جانے کے بعد اگر مہلت دے دی تو دگنی رقم کے صدقے کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا ایک بندہ اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے رب میں نے دنیا میں ذرا سا بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی میں تجھ سے امید رکھوں۔
اللہ رب العالمین 3 بار یہی پوچھے گا، تیسری بار یہ کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے کچھ مال دیا تھا اور میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، میری عادت درگزر کی تھی، میں مالداروں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا اور ناداروں کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ پھر عزت و جلال والا معبود فرمائے گا، آسانی تو میری شان کے زیادہ شایع شان ہے، جا تیرے لیے جنت ہے، جا تیرے لیے جنت ہے۔ تو معزز سامعات، ہم جان لیں اگر کوئی سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود سودی لین دین جاری رکھے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے معاشی حالات تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو وقتی طور پر ایسا لگے کہ اس کی معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن آخرکار اس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے، اس کا انجام آخرکار خلت اور خسارہ ہی ہوگا۔ سودی لین دین کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور فوری طور پر توبہ کر کے اسے اس حرام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، ورنہ وہ یہ بات یاد رکھے کہ جب تک سودی لین دین کرتا رہے گا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور پھٹکار رہے گی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا گیا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وخالہم سواعہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین سود جیسی برائی سے ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔